بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام یا علی علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مولا امام علی نقی کی تمام ہسٹری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں، کن کے بیٹے ہیں اور امامت میں ان کا کتنا نمبر ہے، اور ان کی تمام بایوگرافی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی۔ تو مزید اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ یہ کون ہیں، کن کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان۔ مولا کا مکمل نام امام ابو الحسن علی النقی الہادی علیہ السلام تھا۔ آپ کے والد کا نام امام محمد تقی الجواد علیہ السلام تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت سمانہ تھا۔ آپ کی تاریخ ولادت 15 ذی الحجۃ الحرام 212 ہجری ہے اور آپ کی جائے ولادت سیریا ہے۔ آپ کی مشہور القاب میں نقی، ہادی، ابو الحسن الثالث بھی کہا جاتا ہے۔ 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام یعنی آپ کی والد کی شہادت کے بعد آپ مستند امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 8 سال تھی۔ آپ نے تقریباً 22 سال تک امامت کی۔ شیعہ راویوں کی اصطلاح میں ابو الحسن اول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ابو الحسن ثانی امام علی رضا علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ امام نقی علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ابو الحسن سے مراد خالصاً مولا علی علیہ السلام ہیں۔ جن شخصیات کو امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے ان کا بیان ہے کہ آپ کا قد کافی لمبا تھا، رنگ سرخ و سفید، بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، شاداب اور جذاب چہرہ تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بنی عباس کے خلفاء کا عروج و زوال دیکھا۔ اپنی امامت سے قبل مامون اور اس کے بھائی معتصم کا دور حکومت دیکھا۔ امامت کے دوران معتصم کے بقیہ دن معتصم کے بیٹے واسق، واسق کے بھائی متولق اور متولق کے بیٹے منتصر کے چچا زاد بھائی مستعین اور متوکل کے بیٹے مطور کو دیکھا۔ مطور کے ہاتھوں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ متوکل کے ایام اقتدار میں اس ظالم و جابر کے حکم سے آپ کو مدینہ سے سامرا لے جایا گیا اور آپ آخری وقت تک وہاں رہے۔ امام کے فرزند 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام اور ایک بیٹے حسین اور ایک بیٹے محمد جعفر اور ایک بیٹی عالیہ تھی۔ غاصب، ظالم اور ستمگر خلفاء کے خلاف نور چشمان رسالت علیہ السلام کی مسلسل جنگ شیعت کی تاریخ کے خونی اور فخر امیز صفحات ہیں۔ ستمگاروں کے خلاف مقادمت، ظالموں اور جابروں سے عدل و انصاف کا مطالبہ خلفاء کے مزاج پر بہت گرا گزرتا تھا۔ غاصب خلفاء یہ بات جانتے تھے کہ شیعوں کے امام عوام کی ہدایت، اسبات حق اور مظلوموں کی طرفداری کرتے ہیں، مسلسل ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے، عوام کے حقوق کی حفاظت کرتے اور اس راہ میں ثابت قدم رہتے تھے۔ اسی بنا پر خلفاء کو ہمیشہ اپنے سروں پر خطرات منڈلاتے نظر آتے تھے۔ سازشوں اور ہنگاموں سے بنی عباس نے بنی امیہ کی جگہ حاصل کی تھی، اسلامی خلافت کے نام پر بادشاہت کر رہے تھے اور اپنی اسلاف کی طرح خاندان پیغمبر کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح ائمہ علیہ السلام کے کردار کو داغدار بنا کر عوام کے سامنے پیش کریں، عوام میں ان کو اہمیت کم کریں تاکہ ائمہ عوام کو ہدایت نہ کر پائیں اور امام اور عوام میں کوئی رابطہ قائم نہ رہے۔ جو لوگ امام اور خلفاء کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ناپاک ہدف تک پہنچنے کے لیے مامون عباسی نے کیا کیا کوششیں کی، اپنے منصب کی شرعی جواز کے لیے کیا کیا جتن کیے اور رہبری کے حصول کی خاطر کیا کیا سازشیں کی۔ آفتاب امامت کو چھپانے کے لیے فتنہ و فساد سے مطلع امت کتنا غبار آلود کیا۔ مامون کے بعد معتصم بھی اس روش پر چلتا رہا، اسی لیے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد لایا تاکہ حضرات پھر بھرپور نظر رکھ سکیں۔ آخرکار اسی نے امام کو قتل کرایا۔ بعض علویوں کو صرف اس بنا پر قید کیا گیا کہ وہ عباسیوں کا لباس یعنی کالا لباس نہیں پہنتے تھے۔ یہ لوگ قید خانے میں مر گئے یا قتل کر دیے گئے، ان کا معلوم نہیں۔ 225 ہجری میں سامرا میں معتصم
کی موت واقع ہوئی، اس کا فرزند واسق اس کا جانشین ہوا۔ اس کے بھی سر میں اپنے باپ و چچا کے خیالات و افکار تھے۔ تمام خلفاء کی طرح واسق بھی شراب خور اور عیش پرست تھا اور اس میں افراد سے کام لیتا تھا۔ نشے کے لیے مخصوص دوائیں بھی استعمال کرتا تھا۔ ان دواؤں کا نتیجہ موت کی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ 232 ہجری میں سامرا میں واسق کا انتقال ہو گیا۔ علویوں اور آل ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ واسق کا رویہ بہت زیادہ سخت نہ تھا، اسی لیے یہ افراد کسی حد تک سامرا میں بس گئے تھے۔ اس وقت انہیں کچھ آسائشیں بھی حاصل تھی، لیکن متوکل کے زمانے میں یہ افراد منتشر ہو گئے۔ واسق کے بعد اس کا بھائی متوکل اس کا جانشین ہوا۔ عباسی سلسلے میں متوکل سب سے زیادہ ظالم، جابر، سفاک اور ناپاک تھا۔ خلفاء بنی عباس میں سب سے زیادہ ساتھ متوکل کا رہا، تقریباً 15 سال اور کچھ مہینے۔ یہ 14 سال امام علیہ السلام اور اس کے اصحاب پر سب سے زیادہ سخت گزرے ہیں، کیونکہ متوکل بہت ہی ذلیل اور بد خصلت تھا۔ اس کا دل علی علیہ السلام اور شیعوں کی دشمنی اور کینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت میں کافی علویوں کو قتل کر دیا گیا یا زہر دے دیا گیا اور کافی تعداد میں پوشیدہ ہو گئے۔ محمد بن ادریس شافی، جن کا انتقال متوکل کے زمانے میں ہوا، متوکل نے خواب گڑھ گڑھ کے لوگوں کو شافی کی طرف بلایا اور اس سلسلے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طرح عوام کو امام علیہ السلام سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ 232 ہجری میں اس نے حکم دیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک اور اس کے اطراف کی عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے اور وہاں زراعت کی جائے اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے روکا جائے۔ متوکل کو یہ خوف تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہاتھ کے خلاف محاذ بن سکتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت عوام کو اس کے خلاف قیام پر آمادہ کر سکتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور عاشقان پاک تسنیت امام علیہ السلام کی زیارت سے باز نہیں رہی۔ انہوں نے ہر طرح کے مظالم برداشت کیے، لیکن امام کی زیارت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ متوکل نے 17 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبرات منہدم کی اور لوگوں کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں کہ قبر کے اطراف روک چکے ہیں اور اب زیارت نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود وہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے نہ روک سکا۔ زائرین طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں برداشت کرتے، قید و بند کے مظالم سہتے، مگر زیارت ضرور کرتے۔ متوکل کے بعد شیعوں نے علویوں کی مدد سے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی تعمیر کی۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر منہدم کرنے سے مسلمانوں میں متوکل کے خلاف نفرت کی لہر پھیل گئی۔ بغداد کے عوام نے متوکل کے خلاف راویوں اور مسجدوں میں نعرے لگائے، اس کی مذمت میں اشعار لکھے۔ منجمد تمام اشعار کے یہ اشعار بھی متوکل کی مذمت میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں لکھا گیا کہ خدا کی قسم اگر بنو امیہ نے دختر پیغمبر کے فرزند کو مظلوم قتل کیا ہے، لیکن ان کے خاندان کے افراد بنی عباس عبد المطلب کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور بنی ہاشم میں شمار کیے جاتے ہیں، بھی اسی طرح کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو قسم اپنی زندگی کی ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر منہدم کی ہے۔ گویا انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک نہ ہو سکے۔ اسی سلسلہ ظلم کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو مسمار کیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو پروپیگنڈے کی آزادی نہ تھی۔ عام اجتماعات، مسجدوں، ممبروں، سب پر بنی عباس کے بندوں کا قبضہ تھا، اسی لیے لوگ اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات اشعار کی صورت میں پیش کرتے تھے اور اسی طرح اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے تھے۔ ذمہ دار اور پروقار شعر اپنے فن کے ذریعے متوکل کے مظالم اور اس کے جرائم کی عکاسی کرتے تھے، عوام کو حقائق سے آگاہ کرتے تھے۔ متوکل ہر صدائے اعتراض اور ہر بانگ مخالف کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ وہ علماء، شاعر اور افراد جواز کے ہم خیال نہ تھے اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا اور انہیں اذیت ناک طریقے سے قتل کرا دیتا تھا۔ مشہور شیعہ شاعر اور بلند پائے ادیب ابن سکیت، جن کو لوگ ادیبیات عرب کا امام کہتے ہیں، متوکل کے فرزندوں کے استاد تھے۔ ایک روز متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں متسخر اور مطیبہ کی طرف اشارہ کر کے ابن سکیت سے دریافت کیا کہ میرے 2 فرزند ہیں، تمہیں عزیز اور محبوب ہیں یا حسن و حسین؟ ابن سکیت نے فوراً جواب دیا، مجھے ان دونوں کی بانسبت قبر مولا علی علیہ السلام کا غلام زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔
چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح متوکل نے بل کھا کر حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان کاٹی جائے۔ اس طرح 25 سال کی عمر میں اس نامور ادیب، دلدار اور ہیباک شاعر کی شہادت واقع ہوئی۔ خدائے صالحہ بندوں اور آزاد انسانوں کا سلام ہو ابن سکیت کی روح پاک پر۔ دوسرے خلفاء کی طرح متوکل نے بھی مسلمانوں کی بیت المال کو حسب خواہش استعمال کیا اور جی بھر کے فضول خرچی کی۔ مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ متوکل نے کئی محل تعمیر کرائے تھے۔ صرف برج متوکل جو آج بھی سامرا میں موجود ہے کی تعمیر میں 10,70,000 طلائی دینار صرف ہوئے تھے۔ کس قدر درد انگیز ہے یہ بات کہ ایک طرف اس قدر اسراف اور ایک طرف خاندان پیغمبر کے افراد تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ مدینہ میں بعض علوی خواتین کے پاس صرف ایک بوسیدہ لباس تھا جس میں وہ باری باری نماز ادا کرتی تھی، چرخہ چلا کر زندگی گزارتی تھی۔ جب تک متوکل زندہ رہا اس وقت تک یہ تنگ دستی اور فلاکت باقی رہی۔ مولا علی علیہ السلام کی دشمنی نے متوکل کو ذلت کی کھائی میں گرا دیا تھا۔ متوکل کی دشمنان اہل بیت اور اسیبیوں سے انس تھا۔ اس نے اپنی ناپاک طبیعت کی تسکین کے لیے ایک مسخرہ معین کیا تھا تاکہ وہ مجمع میں مولا علی علیہ السلام نعوذ باللہ کا مذاق اڑائے۔ متوکل اس کی اداؤں پر شراب پیتا تھا اور مستانہ وار کہکا لگاتا تھا۔ اس طرح کی باتیں متوکل سے تعجب خیز نہ تھیں بلکہ تعجب ہے کہ ان لوگوں پر اور حیرت ہے ان اشخاص پر جنہوں نے ایسے رذائل اور پست فرد کو رسول کا، خلیفہ اسلام کا اولی مرد مقرر کیا۔ صحیح اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منہ موڑ کر ایسے ناپاک افراد کی پیروی کر رہے تھے تو تعجب ہے کہ انسان کی گمراہی کہاں تک پہنچتی ہے۔ ظلم و ستم متوکل کے مزاج میں اس حد تک رچ بس چکا تھا کہ ایسا اوقات خود متوکل نے اس کا اعتراف کیا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر فتح بن خاقان کو متوکل متفکر نظر آیا۔ اس نے متوکل سے کہا، خدا کی قسم روئے زمین پر نہ کوئی آپ سے بہتر ہے اور نہ کوئی آپ سے زیادہ خوشحال تر۔ متوکل نے جواب دیا، مجھ سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جس کے پاس وسیع گھر ہو، اطاعت و شعار زوجہ ہو، خوشحال معیشت ہو اور ہمیں نہ پہچانتا ہو تاکہ ہم اسے ستا سکیں اور نہ ہمارا محتاج ہو تاکہ اسے ذلیل کر سکیں۔ خاندان رسالت سے متوکل کو بغض اور دشمنی تھی کہ لوگوں کو صرف اسی بنا پر اذیتیں دی جاتی تھی کہ وہ امام علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور انہیں اپنا دوست مانتے تھے۔ اب آپ کو امام کی شہادت کے بارے میں بتائے دیے جاتے ہیں کہ جو شخص بھی مولا امام علی نقی علیہ السلام کی اب آپ کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بتائے دیے جاتے ہیں کہ جو شخص بھی مولا امام علی نقی علیہ السلام کی حالات زندگی پر نظر ڈالے گا وہ اس بات کو بآسانی برداشت کرے گا کہ امام علیہ السلام کی ساری زندگی قید و بند اور پابندیوں میں گزری ہے۔ یہ صورتحال صرف امام علی نقی علیہ السلام سے مخصوص نہ تھی بلکہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کے زمانے میں حالات ایسے ہی رہے تھے۔ البتہ کبھی کبھی ذرا سی آزادی ضرور ملی ہے۔ تمام غاصب خلفاء نے معاشرے کی فلاح و بہبود سے قطع نظر کر کے عوام کو اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ ظالم و جابر خلفاء کے زمانے میں عوام پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف سوگ بھی نہیں سکتے تھے تاکہ ان کے خلاف بغاوت کر کے امام علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ اسی بنا پر عوام کا رابطہ امام علیہ السلام سے بہت ہی محدود تھا، جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں کہ حکومت وقت نے زبردستی امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا بلایا اور وہاں آپ کو سختیوں اور پابندیوں میں رکھا۔ امام نے تمام سختیاں برداشت کی لیکن حکومت سے کسی بھی قسم کی مصالحت نہیں کی۔ امام کی منفی روش اور ترک موالات خلفاء کے لیے ہمیشہ پریشان کن بنی رہی۔ یہ احساس رہ رہ کر انہیں تکلیف دیتا تھا کہ امام ان سے کسی بھی قسم کی مصالحت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بنی عباس اسی میں اپنی عافیت سمجھتے تھے کہ وہ امام کو قتل کر کے خدا کے روشن کردہ چراغ ہدایت کو خاموش کر دیں گے۔ دوسرے امام کی طرح امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے رحلت نہیں کی۔ متغر عباسی کی حکومت میں آپ کو زہر دیا گیا اور 3 رجب 254 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی اور سامرا میں اپنے ہی گھر میں دفن کیے گئے۔ متغرق اور اس کے طرافی ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنے امام کا دوست اور چاہنے والا ظاہر کریں گے لیکن امام کے جنازے اور دفن میں شریک ہو کر عوام کو توجہات اپنی طرف مبذول کریں اور اسی طرح اپنے اعمال پر پردہ ڈال سکیں۔ لیکن ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام
کہ نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ امام کی جنازے کو باہر لانے سے پہلے امام کے فرزند مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد جنازہ باہر آیا۔ متغرق نے اپنے بھائی احمد بن متوکل کو بھیجا کہ ابی احمد نامی سڑک پر امام کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ امام کے جنازے میں کافی لوگوں نے شرکت کی، خوب گریا ہوا۔ تشییع کے بعد جنازہ گھر سے لایا گیا اور وہی امام دفن کیے گئے۔ سلام اللہ وسالتو علیہ وآل عباد الالمان۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ تک جو بھی معلومات یا کوئی بھی تاریخ کی رقم ایک کارکردگی آپ تک اگر پہنچائی جاتی ہے تو وہ ضرور قرآن کریم یا پھر کسی حدیث یا پھر کسی اچھے عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے دیکھ کر ہی آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان اہل بیت پر اسی طرح قائم رکھے اور ان کی محبت میں ہمیں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔